ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ بخاری کے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. پھر یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یہ نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے الحمدللہ، اور یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ. آپ استغفار کرتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو کتنا بہترین عمل ہے. آپ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں تو ان 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر تیسری نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جو 5 وقت کی نماز پڑھے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. پھر نماز جہنم اور منافقت سے آزادی کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہے. تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ مسجد میں جب امام جماعت سے نماز شروع کروا رہا ہوتا ہے اور پہلی بار اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں. تو جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب یہ بات تو مردوں کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ حدیث لازمی طور پر سبھی کے لیے ہے جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اگر ہم اول وقت میں نماز پڑھیں گے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی یہ 2 آزادیاں ملیں گی، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا منافقت سے آزادی. لیکن جہنم سے آزادی تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن منافقت سے آزادی کے حوالے سے جو اس حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ منافق نماز میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے. وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ نماز کا ٹائم گزرتا رہے، بس آخر وقت جب بچتا ہے تو وہ اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے. اور جو اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب وہ مومن ہے. جو تاخیر سے نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر منافقت ہے، کیونکہ منافقوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کی طرف سستی کے ساتھ جاتے ہیں اور نماز کو لیٹ پڑھتے ہیں. موسٹلی آپ دیکھیے لوگوں کی پرائیورٹی پر، ان کی ترجیحات پر ان کے کام ہوتے ہیں، دنیاوی کام. نماز کو بہت کم لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے نماز باقی سارے کام. ہم سب چونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ پہلے نماز پھر باقی سارے کام. آپ دیکھیے کہ سارے کام اتنی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے الحمدللہ اگر ہم نے نماز کو ترجیح دی. اور اگر ہم نے نماز کو ویلیو نہ کیا اور پہلے اپنے کاموں کو ویلیو کیا تو کام بھی پھیلتے چلے جائیں گے اور نماز بھی لیٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی جو برکت ہے نا وہ یہ ہے کہ سارے کام آسانی کے ساتھ اور جلد از جلد ہو جائیں گے. پھر یہ کہ نماز ہمارے لیے نور ہے. اس بارے میں بھی روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے، یعنی تمہاری زندگی میں روشنی ہی نماز سے ہے، رونق ہی نماز سے ہے. پھر فرمایا کہ صدقہ دلیل ہے، یعنی تمہارے ایماندار ہونے کی دلیل ہے، تمہارے ایمان کی دلیل ہے. صبر کرنا روشنی ہے، یعنی مشکل حالات میں رہنمائی صبر سے ہی ملتی ہے. اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا. یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. تو اس حدیث میں نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ نور کہا گیا ہے. یہ نور ہے، یہ دلوں کا نور ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، یہ عقلوں کا نور ہے، یہ روح کا نور ہے. ہم تمام عورتیں اس بات کو بہت اچھے سے فیل کر سکتی ہیں کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے ہیں، ہم اس میں جب نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں
تو آپ کو وہ بے رونقی فیل ہوتی ہوگی. جب آپ نماز پڑھتی ہیں ان دنوں میں اور جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. واقعی یہ نماز جو ہے وہ دلوں کا نور ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں، کسی معاملے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نور فیل ہوتا ہے. ہم باقاعدہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں مسئلے کا حل سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نماز نور ہے. الحمدللہ اتنی بہترین عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا. موطا امام مالک میں ان کا یہ قول آتا ہے حضرت عمر فاروق کا. کتنا بہترین انہوں نے گائیڈ کیا اپنے گورنروں کو. کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تمہارے کاموں میں نماز ہے. جس نے بھی نماز کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی تو اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو لازماً وہ کیا کرے گا، نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو بھی ضائع کرنے والا بن جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے والا ہوگا، اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر لیا وہ یقیناً دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دیتے ہیں اپنے کاموں میں سے. اور پوچھیں ہم سب اپنے آپ سے کہ کیا ہم اپنے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دیتے ہیں یا نہیں؟ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیتے تو پوری تحری کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اپنی نماز کو ہی فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے، پہلی ترجیح نماز. انشاءاللہ دیگر جتنے بھی اور کام ہیں وہ کام بھی احسن طریقے سے انجام پائیں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی پہلی تعلیم کیا دینی ہے؟ توحید کی تعلیم دینی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. دوسری بات ان کو کیا سمجھانی ہے؟ رسالت کے حوالے سے. جب اس بات کو وہ مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان پر اللہ نے روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی پہلی تعلیم توحید کی دینی ہے، دوسرا رسالت کے بارے میں بتانا ہے، اور تیسرا نماز کے بارے میں بتانا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ نماز. یعنی نماز ایمان کی تصدیق ہے. یہ جو عمل ہے نماز کا، اس سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کتنی بہترین حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دی کہ جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، یعنی وضو پراپرلی کرے، اور اوقات کا اہتمام کرے یعنی آن ٹائم پڑھے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، یعنی رکوع میں جائے تو چلا ہی جائے، سجدے میں جائے تو چلا ہی جائے، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ نہ کرے، اطمینان اور ٹھہراؤ کے ساتھ کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے کہ مجھے ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، یہ میرے اوپر لازم ہے، تو اس آدمی پر جنت واجب ہو جائے گی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو جنت کو اگر خود پر واجب کرنا ہے تو نماز کو بہت اچھے سے ادا کرنا ہے، اور نماز سے پہلے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ وضو کا اہتمام کرنا ہے.
بالکل درست طریقے پر وضو کرنا ہے۔ ابتدا میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی ہے، یعنی وضو۔ اسے ترمذی نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ یعنی اگر آپ کا وضو پراپر ہوگا تو ہی آپ کی نماز ہوگی، اور اگر آپ پراپرلی نماز پڑھیں گے تو ہی آپ جنت کو کھول سکیں گے، کیونکہ کنجی کس بات کی علامت ہے؟ اجازت کی علامت ہے کہ جنت کی اجازت انسان کو تبھی ملے گی جب اس کی نماز اچھی ہوگی۔ پھر اگر آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہیں تو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر ہو، یعنی جہاں آپ نے نماز پڑھی آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بالفرض آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی، دعائیں کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وضو سے بھی ہیں۔ جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تب تک فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ اس پر رحمت کر، اللہ اس پر رحم فرما۔ ہو سکتا ہے وہ 5 منٹ ہوں، ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز کے بعد بیٹھیں اسی جگہ پر۔ نماز میں ہی اتنی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں کہ یہاں سلام پھیرا اور یہاں اٹھ گئے۔ ان دعاؤں کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ہی صحیح آپ اسی جگہ پر بیٹھیں تاکہ آپ فرشتوں کی دعائیں لے سکیں۔ ایک بہت پیاری روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ سو تم کثرت سے سجدے کرو، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک سجدہ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، الحمدللہ۔ اور دن میں کئی بار ہم سے سجدے کروائے گئے۔ پھر یہ کہ آپ اور بھی سجدے کر سکتے ہیں، مثلا سجدہ شکر کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی سجدہ کریں گے، سجدہ چونکہ عاجزی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی زیادہ مطلوب اور محبوب ہے کہ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے یہ ریوارڈز لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی ہے، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، پوری کوشش کے ساتھ نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور ہر اوتھینٹسٹی پر مبنی حدیث کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے اور یہ کام دعاؤں سے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ بنا دے۔ پھر فرض کے بعد نوافل کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی، انشاءاللہ ہم اس بارے میں کتاب میں بھی پڑھیں گے، لیکن 1-2 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جو 2 رکعت نماز نفل سے بہتر ہو۔ جب تک بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اس کے سر پر نیکیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یعنی 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور جتنا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے اس میں وہ پورا ٹائم آپ کے سر پر نیکیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، آپ کو وزنی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ نیکیوں کے اعتبار سے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جس کا کل قیامت کے دن نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیوں نہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے لیے بھرپور نیکیاں کمائیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نفل پڑھتے ہیں اور اللہ کے کلوز ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ایک اسپیشل عبادت ہے جو آپ نے خود سے اپنے اوپر لازم کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، پھر اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
یعنی ایک ایک ایکشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہر کام میں سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوتا ہے. کوئی کام بھی پھر غلط نہیں ہوتا ہم سے، اگر ہم نے اس لیول کی قربت اللہ تعالیٰ کی پا لی ہے تو. اور یہ قربت کس چیز کے ذریعے سے ملتی ہے؟ نوافل کے ذریعے سے ملتی ہے. تو نماز اللہ کی محبت اور اطاعت کے جذبات پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کرتی ہے، اس لیے کہ نماز ذکر ہے، اور ذکر کرنے سے دل کی غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں اطاعت اور بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز غفلت کا علاج ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، الحمدللہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل عام طور پر جس طرح غفلت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ بسا اوقات پڑھنے والے کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی نمازوں میں اپنے رب سے کیا کہا اور کیا مانگا. ایسی نمازوں سے جو غفلت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، بے شعوری کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، تقوی والی زندگی پیدا نہیں ہوتی، بری عادتیں اور بری باتیں نہیں چھوٹتی. اس میں نماز کا قصور تو نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ نماز غفلت سے جو پڑھ رہا ہے اس کا قصور ہے. ایسے نمازی کا قصور ہے جو اپنی نمازوں میں شعور نہیں لا رہا، اس کا دل غافل ہے. اگر نماز شعور کے ساتھ پڑھی جائے، فوکس ہو کر پڑھی جائے، اس بات کے احساس کے ساتھ پڑھی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو لازماً نماز اللہ کی محبت اور اطاعت کے جذبات کو پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کرتی ہے. آپ باقاعدہ فیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ کا دل چاہے گا اللہ کی اطاعت کرنے کا. کہ نماز اوور آل آپ کے یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی کردار کو بہتر بنانے میں کارآمد ہے. یہ نماز ہمیں گروم کرتی ہے نیکی اور اخلاق کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. یہی نماز روز حساب کی یاد دہانی بھی ہے. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت مالک یوم الدین دن میں کئی بار پڑھائی جاتی ہے، جس سے ہمیں آخرت کے دن کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے. اور یہ ریمائنڈر دن میں کئی بار ہمیں دیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزانہ کئی بار اس ریمائنڈر کی ہمیں ضرورت ہے. کس ریمائنڈر کی؟ کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ کل ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے. لیکن اگر ہماری نمازوں میں شعور ہی نہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، لیکن ہمارا شعور ہی کہیں اور ہے، ہمارا دماغ ہی کہیں اور ہے. بسا اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے یا نہیں. تو آپ بتائیے پھر کہاں سے مالک یوم الدین سے یہ ریمائنڈر ہمیں ملے گا؟ پھر کہاں سے ہمارا عمل درست ہوگا؟ یہ ریمائنڈر ہوگا، یہ یاد دہانی ہوگی کہ کل اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو ہی ہم اپنے عمل کو درست کریں گے. کہ اگر میں نے عمل میں بھی کوتاہی کی تو مجھے کل اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. ایگزیکٹلی وہی سیم سچویشن نماز میں بنائی گئی ہے. آپ دیکھیں تو آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں نماز، ایسے جیسے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا. یعنی پوسچر بھی وہی دیا گیا. ایسے نہیں کہا گیا چلتے پھرتے نماز پڑھ لو، باتیں کرتے کرتے نماز پڑھ لو. ایسا لگتا ہے جیسے کل قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، نے ایگزیکٹلی سیم سچویشن دن میں 5 بار ہمیں سکھائی گئی، یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے سامنے بھی کل ایسے ہی کھڑے ہوں گے. اس لیے میں اپنی بات کا اختتام اس کنکلوژن کے ساتھ کروں گی، اس خلاصے کے ساتھ کروں گی کہ ہم سب نے اپنے نماز کے جو فرائض ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور نوافل کے ذریعے آگے بڑھنا ہے اور خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا ہے. سلف صالحین کی زندگی کی برکت کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ نمازوں میں کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اس کی کوالٹی کو کسی طرح سے بھی خراب نہیں کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی برکتیں ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں. جس دور میں انہوں نے دین کا کام کیا، جتنے بھی محدثین تھے، سلف صالحین تھے، نیکوکار لوگ گزرے ماضی میں، آپ دیکھیں نہ تو میڈیا کا دور تھا،
نہ ان کو اس طرح سے ایکسیس تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکیں. کوئی ایسے وسائل ان کے پاس موجود نہیں تھے. لیکن ان کی زندگیوں میں اتنی برکت تھی جو کہ حیران کن ہے. آج ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ہم بہت آسانی کے ساتھ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی بات کو سیکنڈز میں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو پہلے کے لوگوں میں تھی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ بات نہیں ہے. اس لیے ہم اس نیت سے اس کتاب کو شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جیسی نماز چاہتا ہے ویسے سکھا دے, اور پھر ہم سے راضی بھی ہو. ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان کر دے, اس پر عمل کرنا آسان کر دے, اور ہم ان نمازوں کے ذریعے تیرا قرب پا سکیں. اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے آسان کر. میں پڑھ رہی تھی کہ پہلے اگر کوئی جسمانی طور پر ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا تھا تو اینستھیزیا جیسی کوئی چیز نہیں تھی. تو سلف صالحین یہ کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ ہمارا ٹریٹمنٹ دوران نماز کر لیں. یعنی اگر ٹانکے لگانے ہیں یا کسی چیز کا آپریشن کرنا ہے تو وہ ڈیورنگ نماز کروا لیتے تھے, کیونکہ وہ اپنی نماز میں مگن ہوتے تھے تو ان کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. یہ بات صحابہ کرام کے لیے بھی آتی ہے. کتنی حیران کن بات ہے. آج تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, برابر میں اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو وہ بھی بات ہمارے کانوں میں جا رہی ہے. گو کہ اس شخص کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی قسم کا ڈسٹریکشن وہ نہ کرے. لیکن پھر بھی بسا اوقات آس پاس ماحول میں ڈسٹریکشن ہوتا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو پوری تحریک کے ساتھ آپ نے فوکس اپنا بڑھانا ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہمیں ان لوگوں میں شامل بھی نہیں ہونا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں, اس کو ڈسٹرب کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے, اور اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دے. اللہ اپنا قرب اس نماز کے ذریعے ہمیں نصیب کرے. اللہ ہماری نسلوں میں بھی اس نماز کی عادت کو قائم کر دے, ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. کیونکہ جس کی نماز اچھی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے, اور جس کی نماز اچھی نہیں اس کا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کتاب کی ابتدا کریں گے. آج کا ٹاپک بس ہم یہیں پر ہی روکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.